نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک انوکھی شان کی حامل عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں، جس سے ہمیں اس کی ایک خاص شان سمجھ میں آتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے جو بندے کو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ روزے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، دو چیزیں خاص طور پر جو ہے وہ روزے کو باقی عبادات سے اجر و ثواب کے میدان میں ممتاز کرتی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جو ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے توسط سے پہنچا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ عبادات تو ساری جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، لیکن کسی خاص عبادت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہو کہ نماز میرے لیے ہے، یا حج میرے لیے ہے، یا جہاد میرے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ اعلان اور یہ اعتراف ضرور کروایا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا حج، میری عبادات، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو لیکن خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ نماز میرے لیے ہے، حج میرے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اعزاز روزے کو بخشا گیا ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ روزے کی سوا جتنی بھی عبادات ہیں وہ اپنا ایک خارجی وجود رکھتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا نظر آتا ہے، زکوٰۃ دینے والا کسی اور کو نظر نہ بھی آئے تو جس کو دے رہا ہے اس کو نظر آتا ہے، اور حج کرنے والا طواف میں، صفا مروہ میں، مقامات حج میں، مزدلفہ، منی، عرفات میں اس کا آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، عبادات سب کچھ نظر آتا ہے۔ جہاد میں پلٹنا جھپٹنا سب کچھ دیکھنے والے کے سامنے ہے کہ یہ مسلمان اس عبادت میں مشغول ہے۔ روزے کا اپنا خارجی کوئی وجود نہیں ہے۔ اس بات کا گمان کہ رمضان ہے اور مسلمان ہے، اس کا روزہ ہوگا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب تک کوئی مسلمان، کوئی روزے دار اپنی زبان سے یہ نہ بتائے کہ میرا روزہ ہے، کوئی ظاہری علامت نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ اس کا روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود صبح سے شام تک گرمی کا لمبا روزہ، اور اس میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، اور ایک لمحہ کے لیے بھی وضو کرتے ہوئے کلی کا ٹھنڈا پانی جو حلق کے دروازے سے واپس آیا ہے وہ اندر نہیں جاتا، جب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، جب کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود اگر کوئی روزہ پورا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی، روزہ تو ہے ہی میرے لیے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، کہ اس کا بدلہ بھی، جب روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا، ثواب اور بدلہ بھی میں دوں گا۔ اب جزا و ثواب یا بدلہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تمام عبادات کی جزا و سزا، ثواب، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، یہ تو کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن روزے کو جو یہ خاص شان عطا فرمائی گئی کہ اس کی جزا، اس کا ثواب اور اس کا بدلہ میں دوں گا، اس کی وجہ یہی ہے
کہ جو روزے میں کسی کو دکھلانے کا اور ریا کا امکان بہت کم ہے، تو اس کے باوجود اگر بندہ روزہ پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس یقین کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، اور وہ جزا بھی ایک خاص ہے۔ باقی عبادات کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدے، قانون، حساب کے فارمیٹ کے ساتھ رکھا ہے۔ نماز کا اجر یہ ہے، زکوٰۃ کا یہ ہے، حج کا یہ ہے، جہاد کا یہ ہے، اس میں مختلف کیفیات میں اجر کا بدلنا، وہ سب کچھ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ لیکن روزے کا اجر جو ہے یہ کسی قاعدے، قانون، حساب، پیمانے، تول، وزن سے اوپر ہے۔ روزے کا اجر و ثواب ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم نصف الصبر۔ حجت الاسلام امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ الصوم نصف الصبر، کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا نصف ہے، یعنی روزہ مقام صبر کا ایک حصہ ہے، یا صبر کی ایک خاص کیفیت جو اللہ کو مطلوب ہے، جس پہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت کا وعدہ ہے۔ وہ جو مقام صبر ہے، روزہ اس مسلمان کو اس کے نصف تک لے جاتا ہے، اور صابرین کا جو درجہ ہے، صابرین کا جو اجر ہے، صابرین کا جو ثواب ہے، اس کے بارے میں قرآن نے جو ضابطہ اور اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ ہر کسی کو اجر حساب کتاب کے ساتھ دے گا، لیکن صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے، صابرین کا اجر، وہ بغیر حساب، بغیر کسی پیمانے کے ہوگا، اور وہ اللہ کی عالی شان کے مطابق ہوگا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ روزے کا ایک خاص درجہ ہے جو باقی عبادات کو حاصل نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یعنی ایمان بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، تو حضور نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ روزے کا ایک خاص شان ہے، روزے کا ایک خاص اجر ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے، خاص عمل، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ نفع دے، مجھے جس سے فائدہ ہو، کوئی خاص عمل بتائیں کہ میں اس کا اہتمام کروں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم پھر روزے کو لازم پکڑو، کہ کوئی عمل بھی روزے جیسا نہیں ہے، فإنہ لا مثل لہ۔ تو رجاء ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت ابو امامہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے اور ان کے خدام، ان سب پہ جو ہے نا اس حدیث کا اثر تھا، اور کبھی بھی حضرت ابو امامہ کے گھر سے رمضان میں دن کے وقت دعا نہیں دیکھا گیا، یعنی وہ پوری توجہ جو ہے وہ روزے پر ان کی مبذول رہتی تھی۔ اور کبھی اگر سالوں میں ایک دو بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں رمضان تھا اور دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا، تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ آج ان کے گھر مہمان ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، صحابہ اکرام تھے، ان کا روزہ رکھنے کا ایک خاص شوق تھا، ایک رغبت تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ زندگی کی آخری سالوں میں انہوں نے مسلسل بغیر ناغے کے روزے رکھے ہیں۔ ایام منہیہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے، ان دنوں کے سوا باقی تمام دنوں میں۔ ایسے ہی
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے بھی زندگی کے آخری سالوں میں مستقل روزے کو اپنا معمول بنایا تھا۔ تو یہ روزہ اپنی ذات میں بہت بڑی عبادت ہے، اور رمضان کا روزہ، فرض روزہ، یہ غیر رمضان میں میسر نہیں آتا۔ تو رمضان کا برکتوں والا ماحول، برکتوں والا وقت، اور اس میں روزے جیسی عبادت یہ بڑی شان کی حامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کے یہ تمام جو فضائل ہیں، جو محاسن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کیے گئے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ وعدے ہمارے ساتھ پورے فرمائے، اور وہ تمام بلائیاں، وہ خیریں، وہ برکتیں اللہ تعالیٰ جو رمضان میں اپنے خاص محبوب مقرب نیک بندوں کو، اولیاء کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔